آج ایک چونکا دینے والی بائبلی حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک بدکار عورت اپنے پورے گھرانے کو بچا لیتی ہے، اور نہ صرف وہ اپنے گھرانے کو بچا رہی ہے بلکہ اس کا نام داؤد کے نسب نامہ کے اندر ہے، اور نہ صرف داؤد کے نسب نامہ میں اس کا نام ہے بلکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نسب نامہ میں بھی اس کا نام ہے۔ اس کا نام ہے رحاب فحشا۔ یہ وہ عورت ہے جس نے ان جاسوسوں کو جو جاسوسی کرنے کے لیے وہاں پر یشوع نے بھیجے تھے جب وہ یرو کو فتح کرنا چاہتے تھے، اس نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ یرو کا جو بادشاہ تھا اس کی بھی انٹیلیجنس وہ بڑی تیز تھی۔ جیسے ہی یہ جاسوس دونوں جو کہ خدا کے بندے تھے، اسرائیلی تھے، جب اس شہر کے اندر آئے، انہوں نے رحاب کے گھر کا انتخاب کیا۔ یہ دونوں رحاب کے گھر میں چلے گئے، بادشاہ نے بندے بھیجے اور اس نے کہا کہ یہ جاسوس جو تیرے گھر میں آئے ہیں یہ ہمیں دے دے، کیونکہ بادشاہ کو پتا چل گیا، یرو کے بادشاہ کو، جاسوس اس گھر کے اندر آئے ہیں۔ اور انہوں نے اس گھر کا انتخاب کیوں کیا؟ اس گھر کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ جاسوسی کے لیے وہ جگہ اچھی تھی۔ یہ ایک ایسی عورت تھی جو فحشہ تھی اور عام لوگ یہاں پر آتے تھے، بدی بدکاری یہاں پر ہوتی تھی، وہاں پر پکڑے جانے کا اندیشہ نہیں تھا۔ دوسری بات کہ اس کا گھر یرو کی دیوار کے اوپر تھا، وہاں سے اگر کوئی بھی مشکل وقت ہوتا تو وہ جلدی سے نکل سکتے تھے۔ تیسرے نمبر پر خدا نے رحاب کی طرف ان کو اشارہ دیا، اس گھر میں جاؤ، کیونکہ خدا کو رحاب کے دل کا پتا تھا کہ یہ ایمان رکھتی ہے اور یہ اندر ہی اندر ایمان لے آئی ہے۔ جب ہم اس کے ایمان کا اظہار دیکھیں گے تو اس نے بہت ہی خوبصورت ایمان کا اظہار کیا، اور بادشاہ کے بندے جب ادھر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ جاسوس ہمیں دے دے۔ اس نے کہا نہیں، وہ آئے تو تھے یہاں پر میرے گھر میں، لیکن وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوا ہے وہ نکل گئے ہیں، تم جلدی جاؤ اور ان کا پیچھا کرو، تم ان کو لے لو گے۔ اس نے چھت پر سن کی لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، ان کے نیچے اس نے چھپا دیا۔ اس نے جھوٹ بولا، لیکن اس کا جھوٹ بائبل میں مینشن نہیں ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ اس کا ایمان اس کے جھوٹ کے اوپر غالب رہا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کے ایمان کا ذکر عبرانیوں 11 باب کی ایمان کی لسٹ کے اندر ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ ایمان ہی سے رحاب فحشا نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، اس نے جاسوسوں کو امن سے رکھا۔ وہ رات کو ان کے سونے سے پہلے وہ چھت کے اوپر گئی، اس نے جا کر ان کے ساتھ بات کی، اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اس نے کہا ہم کو یقین ہے یہ ملک خدا نے تمہیں دے دیا ہے۔ اس نے ایسے ایمان کا اظہار کیا کہ خدا بڑا ہے، کیونکہ جب تم نکل کر آئے ہو، ہمارے لوگوں کے، یرو کے باشندوں کے دل تمہارے آگے پگھل گئے ہیں اور تمہارا روب ہم پر چھا گیا ہے۔ ہم نے سنا ہے تمہارے آگے خدا نے بحر قلزم کو بھی سکھا دیا، اموریوں کے بادشاہ سیون، بسن کے بادشاہ اوج کو تم نے قتل کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم جان گئے ہیں خداوند تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے۔ بائبل مقدس میں رحاب کا جھوٹ کہیں پر لکھا نہیں گیا، اگرچہ اس کا ذکر وہ عبرانیوں 11 باب میں بھی آیا، متی کی انجیل میں بھی، یشوع کے دوسرے باب میں تو پوری سٹوری ہے، لیکن اس کے جھوٹ کو مینشن نہیں کیا گیا۔ میں 4 نقطے بتانا چاہتا ہوں کیوں اس کا جھوٹ کاؤنٹ نہیں ہوا۔ نمبر 1، ایمان کی وجہ سے خدا نے اس کے جھوٹ کو معاف کر دیا۔ نمبر 2، جنگ کی یہ حالت تھی اور جنگ کی حالت میں سب چیزیں جائز ہوتی ہیں، اس لیے یہ جھوٹ کاؤنٹ ہی نہیں کیا گیا۔ نمبر 3، یہ یہودی نہیں تھی، اس لیے اس کے اوپر شریعت اپلائی نہیں ہوتی۔ نمبر 4، اس نے خدا کے لوگوں کو محفوظ رکھا، اتنا بڑا کام تھا اس کے سامنے، اس کا جھوٹ بہت ہی نیچے دب گیا ہے، اس لیے اس کا جھوٹ مینشن نہیں ہوا بلکہ اس کا ایمان غالب رہا، یہ فاتح رہی۔ اور آخر یہ بتانا چاہتا ہوں، جو جاسوس آئے تھے اس کو ایک نشان دیا، اس نے خدا کے بندوں کو کہا میرے باپ کے گھرانے پر مہربانی کرنا، کیونکہ خدا نے یہ ملک تمہیں دے دیا۔ انہوں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تم ایک سوت کی ڈوری اسی کھڑکی سے جس سے تم نے ہم کو اتارا ہے سرخ رنگ کی ہو لٹکا دینا۔ وہ سرخ رنگ کی ڈوری اس نے لٹکا دی
دی اور وہ سرخ رنگ کی ڈوری وہ مشابہ ہے لہو کے جو چوکھٹوں کے اوپر مصر میں لگایا گیا. یہ اسی لہو کی مشابہت ہے یسوع کا کلوری کی صلیب سے بہ رہا ہے. اس برے کے لہو نے جو مصر میں تھا اسرائیلیوں کو بچا لیا، اور جو کلوری کی صلیب سے بہتا ہوا لہو ہے اس کی دھارا مشابہت رکھتی ہیں جو پوری دنیا کا کفارہ بن گیا ہے. یسوع کا لہو آج مجھے آپ سب کو بچاتا ہے. رہب فاحشہ نے اپنے گھر کو بھی بچا لیا، اس نے ایمان کی ایک بڑی مثال قائم کی ہے. خداوند آپ کو برکت دے.